الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علیکم من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں زندگی دے کر کے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کے انعام، رحم اور کرم کرنے کے مختلف عنوانات ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ دے کر کے ہمارے اوپر رحم اور کرم کا معاملہ فرمایا۔ اس مہینے کے مل جانے پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ذرا سوچئے کہ گزشتہ سال ہمارے بہت سارے اعزاء، اقربا اور ساتھی ہمارے ساتھ رمضان میں عبادت میں اور افطاری میں شریک تھے، لیکن امسال اور آج ہمارے ساتھ موجود نہیں۔ وہ رمضان کے ان برکات سے محروم ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں رمضان کے ان خصوصی رحمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس نعمت کے مل جانے پر اللہ کا شکر زبان کے ذریعے سے اور فعل اور کام کاج کے ذریعے سے کرے۔ زبان سے بار بار اللہ سے کہے اور جب دعا کرے تو کہے کہ اللہ آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا تاکہ اس مبارک مہینے کے ذریعے سے آپ ہماری بخشش کر سکیں، ہمیں جہنم سے بچا سکیں، اور فعل کے ذریعے سے، کام کے ذریعے سے اور عبادت کے ذریعے سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شکر صرف زبانی الحمدللہ کہہ دینا ہے، لیکن حقیقت شکر یہ ہے کہ انسان اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ یہی اللہ کا حقیقی شکر ہے۔ اس مبارک مہینے میں اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچاتے ہوئے مکمل طور پر اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت کرے۔ لیکن بہت سارے ساتھی اور حضرات سوال کرتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں کون سی عبادت کرے تاکہ اللہ کا کما حقہ شکر ادا ہو۔ تو اس سلسلے میں ہمارے مشائخ نے طویل فہرست عبادتوں کی ذکر کی ہے، لیکن کہا ہے کہ 4 عبادت خصوصی طور پر اس مہینے میں کریں۔ تمام عبادتیں کرنی ہی ہے، لیکن خاص طور پر 4 عبادتوں کا اہتمام کریں۔ پہلی عبادت کثرت دعا کریں۔ اس مبارک مہینے میں جتنی ہو سکے دعا کریں، خاص طور پر افطاری کے ٹائم پر۔ افطاری کے ٹائم پر اللہ نے ہمیں بلینک چیک دے دیا ہے کہ جتنا اماؤنٹ بڑھنا ہے بڑھ لو، جتنی چیزیں مانگنی ہو مانگ لو، ہم تمہیں دے دیں گے۔ بلینک چیک ملنے کے باوجود بھی ہم اس میں اماؤنٹ بڑھنے میں کنجوسی ہے، تو یہ ہماری بدبختی کے سوا کچھ نہیں۔ اسماعیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ آپ اپنے بندوں کی دعا قبول کرنے میں کیوں تاخیر کرتے ہیں؟ تو اللہ نے اسماعیل سے کہا انی احب ان اسمع صوت عبدی
کہ میں اپنے بندے کی آواز دعا کے ذریعے سے بار بار سننا پسند کرتا ہوں، اسی وجہ سے اس کی دعا میں تاخیر کرتا ہوں تاکہ بار بار اس کی پیاری آواز اور دعا کو میں سن سکوں۔ یہ اللہ کا لطف ہے۔ اگر ہم نے دعا کی تو یا تو اس کے ذریعے سے ہمارا تعلق اللہ سے گہرا ہوگا یا ثواب دوہرا ملے گا۔ اگر دعا قبول ہوئی اور جو چیز ہم نے مانگی وہ مل گئی تو اس کا شکر بجا لائے، جس کی وجہ سے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق قریب اور گہرا ہو جائے گا۔ اور دعا کی قبول ہوئی لیکن وہ چیز نہیں ملی اللہ کی کسی مصلحت کی وجہ سے، تو دوہرا ثواب ملے گا۔ ایک تو دعا کرنے کا ثواب، اور وہ چیز نہ ملنے پر جو ہمیں رنج اور تکلیف ہوئی ہے اس پر صبر کر کے دوسرا ثواب ملے گا۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں کثرت دعا کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ دعا کیا کریں؟ تو مانگنا بھی اللہ سے مانگے۔ کیا مطلب؟ دعا کے اندر اللہ سے یہ بھی مانگے کہ اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ بتلا دے، ہمیں دعا کا سلیقہ سکھلا دے، ہمیں دعا نہیں آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انی اسألک خیر الاسئلہ، اللہ ہم آپ سے سوال کرنے کا بہترین طریقہ مانگتے ہیں، اور عافیت تو مانگنی ہی مانگنی ہے۔ اور ہمارے استاد محترم مفتی ابراہیم دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ دعا میں سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ والدین کے لیے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ ضرور آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے کہ میرے بندے نے اپنے والدین کے لیے دعا کی تو ان کی برکت سے میں اس کی دعا بھی قبول کر لوں گا۔ یہ پہلی عبادت ہے، کثرت دعا کرے۔ دوسری چیز کثرت نوافل۔ عام دنوں میں ہم نوافل نہیں پڑھتے ہیں، لیکن کم از کم اس مبارک مہینے میں سحری میں جلدی بیدار ہو کر کے کچھ تہجد کی نمازیں، فجر کے بعد اشراق کی نمازیں، چاش کی نمازیں، اور مغرب کے بعد اوابین کی نماز پڑھیں۔ عام دن تو ہم رات دن دنیاوی مصارف میں مصروف رہتے ہیں، کم از کم اس مبارک مہینے میں کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لیے ادا کریں۔ اور ظاہری بات ہے، انسان جتنی نمازیں پڑھے گا اتنا سجدہ کرے گا، اور جتنے وہ سجدے کرے گا اتنا اللہ کے قریب ہوگا۔ اس لیے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو رحمان کے دونوں قدموں کے درمیان اپنے سر کو رکھتا ہے۔ حاتم بن عاصم فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ کہتا ہے کہ کچھ دوست کچھ وقت کے لیے ہوتے ہیں، کچھ زندگی بھر کے لیے ہوتے ہیں، اور کچھ دوست موت تک کے لیے ہوتے ہیں، اور کچھ دوست زیادہ سے زیادہ قبر تک کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی دوست ساتھ نہیں آتا، ساری دوست کے سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن نیک اعمال ایسے دوست ہیں جو قبر میں بھی ساتھ میں آتے ہیں۔ جب مجھے پتا چلا کہ نیک اعمال ایک ایسا رفیق اور دوست ہے جو انسان کے ساتھ قبر میں بھی آتا ہے، تو میں نے نیک اعمال اور اعمال صالحہ کو اپنا دوست بنانا شروع کر دیا۔ اس لیے نوافل کے ذریعے سے اپنی قبر اور آخرت کی تیاری کریں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے موت کو بہت دور سمجھا ہے کہ ابھی تو زندگی بہت باقی ہے، حالانکہ موت بہت قریب ہے۔ اور آج کل کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ کل کیا ہوگا، بلکہ اب چند سیکنڈوں کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے کوئی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا۔
اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر ہم مر گئے اور ہم نے آخرت کی تیاری نہیں کی تو کتنے سالوں ہزاروں سالوں کے بعد قیامت قائم ہوگی ہمیں معلوم نہیں، اور اگر ہمارے ساتھ اچھا معاملہ نہیں ہوا قبر میں تو ہم وہاں تنہا رہیں گے، ہمارے ساتھ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے قبر سب سے کٹھن منزل ہے۔ میدان حشر میں تو کم از کم اولیاء، نبی اور اپنے دوستوں سے نیک اعمال لے کر کے اپنی سفارش کروا سکتے ہیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں، لیکن قبر میں ہم کس سے سفارش کا مطالبہ کرنے جائیں گے؟ اس لیے نوافل کے ذریعے سے اپنی قبر کو منور فرما۔ ایک بادشاہ نے بزرگ سے سوال کیا کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ تو کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے موت کے بعد آنے والی زندگی کو نیک اعمال اور نمازوں کے ذریعے سے اپنی قبر کو منور نہیں فرمایا، اس لیے اس کو قبر میں جانے سے وحشت محسوس ہوتی ہے، خوف محسوس ہوتا ہے۔ جس طرح کسی گھر میں لائٹ نہ ہو تو ہمیں ڈر لگتا ہے، تو اسی طرح اگر ہم نے اپنی قبر کو نیک اعمال کے ذریعے سے اور اچھے اعمال اور نوافل کے ذریعے سے، لائٹ کے ذریعے سے روشن نہیں کیا تو ہمیں مرنے سے خوف اور وحشت محسوس ہوگی۔ تیسرا عمل جو اس مبارک مہینے میں کثرت سے کرنا ہے، کثرت خیرات، جتنا ہو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر کثرت سے صدقہ اور خیرات کرتے تھے کہ کچھ بھی نہیں بچتا تھا، اور اگر کوئی سائل مانگنے آ گیا نہیں ہے تو قرضہ لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ لیکن نبی اور ہمارے طرز میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جب بھی کوئی سائل آیا تو اللہ کے رسول نکال کر کے دیتے رہے، اور جب ہمارے پاس کوئی سائل آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ اس کا مستحق ہے یا نہیں، اور دو قدم آگے بڑھتے ہوئے اگر وہ مانگتا رہا نہیں گیا تو پھر ہم اس کو گالی تک بھی دے دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سختی کے ساتھ قرآن میں منع فرمایا گیا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے نبی اگر آپ کے پاس کوئی سائل آئے تو اس کو جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے، اگر ہے آپ کے پاس تو اس کو دے دے، نہیں ہے تو اس کو عزت سے روانہ فرما دے، لیکن شریعت ہمیں اس کو ذلیل کرنے کی اجازت نہیں دے۔ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم اپنے والد محترم مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک مرتبہ گاڑی میں تھے، اور ایک فقیر اور سائل آ گیا مانگنے کے لیے، جیسا کہ عام طور پر جب گاڑی رکتی ہے تو کوئی نہ کوئی فقیر آ جاتا ہے مانگنے کے لیے۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے کچھ رقم نکال کر کے اس کو دے دیا، تو مفتی تقی صاحب نے فرمایا کہ ابا جان میں مستحق نہیں ہے، ان کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے، 10-20 روپے لے کر کے وہ ہزاروں روپے کما لیتے تھے۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، ابھی یہ باتیں تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی، حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کی نعمتوں کے 100% مستحق نہیں ہیں، بغیر استحقاق کے اللہ ہمیں دے رہے ہیں، تو ہم اللہ کے بندوں کو بغیر استحقاق کے کیوں نہ دیں؟ ہم میں سے کوئی اللہ کی نعمتوں کا 100% مستحق نہیں ہے، اور ہم جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ تو نقلی عبادت ہے، یہ تو اللہ کا حق ہم ادا کر ہی نہیں سکتے۔ ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا، اللہ نے اس سے پوچھا کہ تم جنت میں میرے فضل سے یا اپنی عبادت کے ذریعے سے جانا چاہتا ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں اپنی عبادتوں کے ذریعے سے جنت میں جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو اس وقت سے لے کر کے مرتے دم تک
میں نے اپنی پوری زندگی سجدے میں گزار دی اور ایک پل جھپکنے کے برابر میں نے آپ کا گناہ نہیں کیا اور آپ سے کچھ بھی نہیں مانگا، بس آپ نے مجھے پانی پینے کے لیے کچھ چشمہ دے دیا تھا اور ایک انار کا درخت جس سے میں کھاتا تھا، بس آپ یہ دو نعمتوں کو میں نے استعمال کیا۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے اس کو جو دو نعمتیں دی تھی، پانی اور انار کا درخت، تو ان دو نعمتوں کو ان کی عبادت کے ساتھ مقابلہ کرو، اس کا موازنہ کرو۔ تو جب اس کا موازنہ کیا گیا تو کہا کہ اللہ ان نعمتوں کے سامنے اس کی زندگی بھر کی عبادتیں کچھ بھی نہیں۔ تو اب اس ولی نے کہا کہ اللہ میں تو آپ کے فضل سے ہی جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ انسان زندگی بھر پیدا ہونے سے لے کر کے مرتے دم تک اللہ کی سجدہ ریزی میں اپنی زندگی بسر کر دے، پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے کثرت سے صدقہ اور خیرات کرے، اور خاص طور پر آج جو وبا چل رہی ہے اس وبا کی حفاظت سے اور اس وبا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور ان بلیات کو دور کرنے کے لیے صدقات کرے۔ مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ان حالات میں دو اعمال کو کثرت سے اس مبارک مہینے میں کرو۔ ایک تو خوب صدقات کرو تاکہ اللہ آپ کو اس وبا سے محفوظ کرے، اور دوسرا کام کثرت درود شریف پر ہو۔ کیوں؟ صدقہ کریں گے تو اللہ ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ، اور درود شریف پڑھیں گے تو اس کی برکت سے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، سوال کیا کہ ہم دعا میں کتنا حصہ درود شریف کے لیے رکھے، تہائی یا چوتھائی حصہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت کم ہے، اور اضافہ کرو۔ تو صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اب تو میں پورے دن دعا میں صرف اور صرف درود شریف پڑھتا رہوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تب تو اللہ تمہاری تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائیں گے، اب تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تمہارے ناصر اور مددگار بن جائیں گے۔ اس سے یہ دو اعمال کثرت سے کرے، تو کثرت خیرات کرے۔ اور چوتھا سب سے اہم ترین کام جو ہمیں اس مبارک مہینے میں کرنا ہے، تلاوت کلام پاک کرے، جتنا ممکن ہو، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مبارک مہینے کو جو فضیلت ملی ہے وہ قرآن پاک کی برکت ہی کی وجہ سے۔ قرآن کو اس مہینے کی وجہ سے فضیلت نہیں ملا ہے، بلکہ قرآن کی وجہ سے اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اس مبارک مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے رمضان میں لیلۃ القدر میں اس قرآن کو نازل فرمایا۔ علامہ جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک سوال اٹھایا کہ ہندا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا کو شہید کر کے ان کے کلیجے کو نکال کر کے چبایا، لیکن اللہ نے ان کو ایمان سے مالا مال فرمایا، تو ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اللہ جس ہندا نے اللہ کے رسول کو اتنی تکلیف دی کہ ان کے چچا کو شہید کر کے ان کے کلیجے کو چبایا، آپ نے اس عمل کی برکت سے ان کو ایمان سے نواز دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں الہام ہوا، اللہ نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے جسم میں، ہندا کے جسم اور بدن میں پیارے نبی کے چچا کے کلیجے کے کچھ ٹکڑے اور ذرات چلے گئے، تو اللہ نے کہا کہ جس ہندا کے جسم میں میرے پیارے نبی کے چچا کے
جگر اور اس کے کلیجے کے چند ٹکڑے اور ذرات ہو، اس جسم کو میں جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہوں؟ اس لیے میں اس کو ایمان سے نواز دیتا ہوں تاکہ اس کو میں جہنم سے بچا سکوں، اس سے اس کو ایمان نصیب ہوا۔ پھر ابن جوزی آگے فرماتے ہیں کہ جس کے جسم اور بدن میں پیارے نبی کے چچا کے جگر کے ٹکڑے ہونے کی وجہ سے اللہ اس جسم اور بدن کو جہنم سے بچا لیتے ہیں، تو جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہو، اللہ اس کے جسم کو جہنم سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم اپنے جسم کو جہنم سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ایمان نصیب ہوا وہ قرآن کی برکت ہی کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے قرآن کو سنا، جس کی وجہ سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے پاس گئے، نہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کھجور تقسیم کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو ان کے دل میں خیال آیا کہ سب کو اللہ کے رسول ایک دے رہے، مجھے دو دے دیں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، بس ایک، سب کو ایک۔ آنکھ کھل گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کچھ کھجوریں ہیں، اس کو لے آؤ، سب میں تقسیم کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو تقسیم کرنا شروع کیا، سب کے حصے میں ایک ایک آیا۔ حضرت علی کی باری آئی تو ان کے دل میں خیال آیا کہ حضرت عمر مجھے دو دے دیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک ہی کھجور دی اور کہا اے علی، جب اللہ کے رسول رات میں خواب میں آئے تو انہوں نے ایک کھجور دیا، تو عمر تجھے دو کھجور کیسے دے سکتا ہے؟ یہ جو فراست ان کو نصیب ہوا، یہ کیوں نصیب ہوا؟ یہ قرآن کی نسبت اور برکت سے۔ اللہ نے اس قرآن کی برکت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بلند کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ یہ ہے قرآن کی برکت۔ اس لیے کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنے بزرگ کی نسبت سے اور اس سے بیعت ہو جانے کی وجہ سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ کثرت سے کعبۃ اللہ کو دیکھا کرے، اس کی وجہ سے اللہ کا تعلق اور اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ تو مجلس میں ایک صاحب موجود تھے، کہا کہ شاہ صاحب اگر اس کو مکہ جانا نصیب نہ ہو، اس لیے کہ بہت سارے لوگ غریب ہوتے ہیں، کیسے جا سکتے ہیں؟ تو کہا کہ اگر کسی کو مکہ جانا نصیب نہ ہو تو کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرے، اس کی وجہ سے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا۔ اس سے کہ کعبۃ اللہ یہ مخلوق ہے اور قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، اور اگر اس نے کعبۃ اللہ کے سامنے قرآن کو پڑھا تو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق گہرا اور دگنا ہو جائے گا۔ اور سب سے آخری بات کہ کثرت سے استغفار اور توبہ کریں۔ اگر ہم نے اس مبارک مہینے میں اپنی مغفرت نہیں کروائی تو ہم اللہ جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے اس کے مستحق ہو جائیں گے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو پائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اپنی امت کے لیے بد دعا کرنا تو درکنار، کسی کی بد دعا پر اپنی امت کے لیے آمین کہنا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہا، حالانکہ اللہ کے رسول اپنی امت کے لیے رحمت للعالمین۔ تو شاہ عبد الغنی فرماتے ہیں
کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس مبارک مہینے میں نیکیوں اور عبادتوں کے راستے کو بالکل ہی آسان کر دیتے ہیں اور گناہوں کے تمام تر راستے کو بند کر دیتے ہیں۔ انسان عام طور پر کن چیزوں کی وجہ سے گناہ کرتا ہے؟ شیطان کی وجہ سے۔ تو شیطان کو اللہ نے اس مبارک مہینے میں بند کر دیا۔ کبھی انسان اپنے نفس کی وجہ سے گناہ کرتا ہے تو روزے کی وجہ سے یہ نفس بھی کمزور ہو گیا، اور کبھی انسان غلط ماحول کو دیکھ کر کے گناہ کرتا ہے تو رمضان کا ماحول بھی ویسے نیک اور دیندار اور اچھا ماحول بن جاتا ہے۔ تو گناہ کے جتنے بھی دروازے تھے، شیطان، نفس اور برے ماحول، ان تمام برے راستوں کو اللہ نے بند کر دیا، گناہ کے تمام راستوں کو بند کر دیا۔ پھر بھی اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں انسان نہیں ہے بلکہ انسان کی شکل میں بھیڑیا ہے، اور ایسے بھیڑیے کا ہلاک ہو جانا ہی بہتر ہے۔ اللہ نے اس مبارک مہینے میں اس کے لیے جنت کے سارے راستے کھول دیے اور گناہوں اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا، پھر بھی وہ جہنم کے راستے کی طرف جا رہا ہے، تو اسے بھیڑیے کا ہلاک ہو جانا ہی بہتر ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے میں اس شخص کے لیے بددعا اور آمین کہی ہے کہ اس مبارک مہینے کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اس کا ہلاک یہ ہو جانا بہتر ہے۔ اور اگر ہم نے اس مبارک مہینے کو محفوظ کیا، عبادت کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری سنائی، من سلم لہو رمضان سلمت لہو السنہ، کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے کو محفوظ کیا، اللہ سال بھر اس کو محفوظ رکھیں گے۔ اور عام طور پر جو اس مبارک مہینے میں ایک برائی پھیلی ہوئی ہے، غیبت، جھگڑا، قطع تعلق، کینہ، حسد، ان تمام گناہوں سے بچے۔ اللہ تعالیٰ روزے رکھوا کر کے ہمیں یہ پریکٹس اور تمرین کروانا چاہ رہے ہیں کہ اے میرے بندے، تیرے لیے کھانا پینا اور جماع کرنا یہ سب حلال تھا، لیکن تو نے میری رضا کے لیے ان تمام حلال کاموں کو ترک کر دیا، تو میری رضا کے لیے تمام حرام کاموں کو بھی ترک کر دو۔ لیکن یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہم نے تمام حلال کاموں کو تو ترک کر دیا، لیکن ابھی بھی ان گناہوں میں رمضان میں ملوث ہے، ان حرام کاموں میں ملوث ہے۔ اور آنے والے عشرے میں لیلۃ القدر اور مبارک رات آ رہی ہے، اس کی خوب تیاری کرے۔ اور جیسا کہ معلوم ہے کہ جو شخص کینہ رکھتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، اپنے والدین کو ستاتا ہے اس مبارک مہینے میں اور اس مبارک رات میں اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے، اس لیے اپنے تمام معاملات کو صاف کریں، اس لیے کہ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور اگر قرض ہے تو اپنے دینی بھائیوں کو وہ قرض ادا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔